یہ کہتے ہیں کہ ساس کسی کی فوت ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کو تالا لگا کر کہیں باہر نہ جائے. شاید وہی ان کا ذہن ہوگا کہ وہ ساس کی شاید روح آئے گی اور تالا لگی دیکھے گی تو بڑی مایوس ہو کے لوٹ جائے گی. تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے، آپ تالا لگا سکتے ہیں، آپ گھر سے جانا چاہیں جا سکتے ہیں. کوئی یہ فرض و واجب نہیں ہے کہ آپ ان کی کوئی روح کا انتظار کریں یا ان کی آمد کا انتظار کریں یا نظریہ بنا لیں کہ جی وہ روزانہ آئیں گی اور آنے کے بعد اگر تالا دیکھیں گی تو ان کا ذکر و تکلیف ہوگی. اس قسم کی جنہوں نے باتیں کہیں وہ بالکل غلط ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. محمد نام تو بہت ہی اچھا ہے. میں تو تمام جتنے مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں اور جتنے بھی ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں اور ان کے بچے لڑکے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے ہیں، سب کا نام محمد رکھ دیں. ضروری نہیں کہ ڈاکومنٹس میں آپ چینج کریں، یہ ڈاکومنٹس تو اب سٹارٹ ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سے ڈاکومنٹس تھے؟ نام رکھے جاتے تھے. تو نام رکھ دیں آپ. سب لڑکوں کا نام محمد ضرور رکھیں. انشاءاللہ میدان محشر میں آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ اس نام کا انشاءاللہ میدان محشر میں بہت فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میرا نام محمد اکمل ہے تو محمد میرا نام ہے اور اکمل پکارنے کے لیے، ساتھ پکارنے کے لیے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. تو شہریار جو نام ہے یہ ہمارے مسلمز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن میرا مشورہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خدا را اپنے اکابرین کے نام پر نام رکھیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار کے نام پہ نام رکھیں. اولیاء عظام، بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں، ان کے نام پر نام رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نام پکارتے ہیں بچے کا تو انتقال ذہن فوراً اکابرین کی طرف جاتا ہے، تو ہمارے ذہنی لحاظ سے اکابرین کے ساتھ تعلق اچھا مضبوط رہتا ہے. اب یہ تو میرے خیال میں ایک سازش ہی ہے کہ ہمیں جدید ناموں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسے نام تبدیل ہو چکے ہوں گے کہ نام سن کے کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے کس کا ہے، اور بالکل اکابرین کی طرف ذہن نہیں جائے گا. ایسے الٹے سیدھے نام مجھ سے رات دن پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح دیگر علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، لیکن انفرادیت، کوئی جدیدیت، نئی چیز، تاکہ لوگ سن کر کہیں یار نام بڑا اچھا رکھا تم نے، بس تعریفات ہو جائیں ہماری، باقی کوئی بینیفٹ ملے نہ ملے، بچہ برکات سے محروم رہے یا اس کو برکات حاصل ہوں، اکابرین سے تعلق نظر آئے یا نہ آئے. اسی طرح بچیوں کے نام خدا را صحابیات کے نام پہ نام رکھیں. ان کے نام ایسے رکھیں گے جب نام لیں گے آپ صحابیہ کا، میمونہ بچی کا نام رکھیں، جویریہ رکھیں، بریرہ رکھیں، عیشاء رکھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا. اسی طرح عائشہ رکھیں، خدیجہ رکھیں، فاطمہ رکھیں. بعض کہتے ہیں صاحب یہ اولڈ نیمز ہو گئے. اچھا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدیم ہے، تو کیا اللہ کو چینج کر لیا جائے؟ معاذ اللہ، قرآن پاک 1500 سال پہلے نازل ہوا، کیا اس کو تبدیل کر دیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے تقریباً جلوہ افروز ہوئے، کیا نبی تبدیل کر لیا جائے؟ اگر مرد کو ایسا کہتا ہے اس کی زوجہ بھی اولڈ ہوگی، میرے خیال میں کافی عرصہ ہو گیا 30-40 سال، تو کیا بیویاں بدل دیں یا عورتیں طلاق لے کے نیا شوہر سے شادی کریں؟ کسی چیز میں ہم جدیدیت نہیں دیکھتے. نام کے اندر یہ قدیم، ارے قدیم کو چھوڑ دیجئے. اگر فرض کر لیں یہ پین 100 سال پہلے آیا ہو اور آج بھی میری کمپنی چل رہی ہے اور میں کہوں جو یہ پین استعمال کرے گا میں اس کو 1 لاکھ روپے دوں گا، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اولڈ ہے یا جدید ہے، نیو ہے. آپ کہیں گے یار 1 لاکھ مل رہا ہے اس کے ساتھ، برکات دیکھیے. ٹھیک ہے، تو اچھے اچھے نام رکھیں تاکہ جیسی بچی کا نام لیں تو اکابرین کی طرف ذہن جائے اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط رہے. باقی یہ رکھنا جائز ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. کسی نے پوچھا ہے کہ کیا اہل بیت میں تمام سادات کرام شامل ہیں اور جو فضائل اہل بیت کے قرآن پاک یا حدیث میں بیان کیے گئے تمام سادات کو حاصل ہوں گے؟ دیکھیں، اہل بیت تو انہیں کہتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا اطلاق قرآن کی روشنی میں ازواج رسول پر ہوتا ہے. تمام سرکار کی جو زوجائیں تھیں، جو ہماری مائیں ہیں، وہ ہیں، یہ قرآن کی روشنی میں ہے. اور صحیح حدیث سے حضرت علی، بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم، ان سب کا اہل بیت ہونا ثابت ہے. تو ان کو اہل بیت کہیں گے، باقی سادات کرام کہلائیں گے، سید حضرات کہلائیں گے، لیکن اہل بیت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے. بھائی نے فرمایا کہ کرسی پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ایسا ضروری ہے کہ سامنے ٹیبل ہو تو اس پہ ہاتھ رکھ کر سر کو جھکائیں یا ویسے ہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسی طرح تکیے پہ سجدہ کر رہا تھا. آپ نے تکیہ لیا، اس نے لکڑی لی، لکڑی کو سرکار نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دیا اور فرمایا ایسے سجدہ کریں. تو یہ جو بعض لوگ کرسیوں کے اوپر سامنے وہ تختہ سے لگا دیتے ہیں، تختے پہ سر رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کے لیے جب سجدہ ہے ہی نہیں، اشاروں سے سجدہ کرنا ہے، تو سر ٹکانے کا کیا فائدہ یا ہاتھ ٹکانے کا کیا فائدہ؟ ایک تو ہم لوگ پہلے بات ہے کہ مسئلے سیکھتے نہیں ہیں.
پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بدعت ایجاد ہو گئی ہے غلط قسم کی، بغیر تصحیح کیے، بغیر تصدیق کیے فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں اور اگلی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو بدعت ہم نے ایجاد کی ہے اب اس کو لے کے چلتے رہو۔ اس لیے خدا را مساجد کے اندر بھی اس قسم کی خرافات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور یہ کمیٹیوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے، علماء سے پہلے اس پہ فتویٰ لیں، پھر اس کے بعد اپنے مساجد کے اندر کوئی چیز جاری و ساری کریں تاکہ لوگ خلاف سنت نماز ادا کرنے سے بچیں۔ تو کرسی پہ جب آپ نماز پڑھیں گے کسی چیز کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی چیز پر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں، رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے، بس آپ کی نماز ہو جائے گی۔